بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پہ سب کو مات دے دی ہے تحریک انصاف نے، عمران خان نے، یہ تو مخالفین بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ احتجاج میں بھی کسی طرح کا احتجاج ہو، کوئی معاملہ ہو، اس کو الائیو رکھنا ہو، اس کو زندہ رکھنا ہو، اس کی بات کرنی ہو، بیانیہ بنانا ہو، اس میں بھی عمران خان ان کی ٹیم سب سے آگے ہیں۔ اب پارلیمانی پارٹی نے، یعنی جو پارلیمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ایم این ایز ہیں، انہوں نے جس طرح کا احتجاج کر دیا ہے، کمال کر دیا ہے، حیران کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ویڈیو 32 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے اور اس نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ گولی کیوں چلائی؟ یہ بینرز لیے ہوئے ہیں، یہ پلیکارڈز ہیں اور دیکھیں لوگ انٹر ہو رہے ہیں۔ عمر ایوب صاحب آئے ہیں، اسی طرح دیگر رہنما آ رہے ہیں، ایم این ایز آ رہے ہیں۔ گولی کیوں چلائی لکھا ہوا ہے، خان کو رہا کرو، گولی کیوں چلائی، یہ دیکھیں آپ۔ یہ مطالبہ 9 مئی 26 نومبر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل، گولی کیوں چلائی، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ مطالبہ 9 مئی 26 نومبر، گولی کیوں چلائی، یہ دیکھیے۔ پھر کرم کے حوالے سے خان کو رہا کرو، خان کو رہا کرو، خان کو رہا کرو۔ جیسے جیسے ایم این ایز آ رہے ہیں وہ سب دیکھیے انہوں نے یہ پلیکارڈز اٹھائے ہوئے ہیں۔ 32 سیکنڈ کی ویڈیو ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پھر لوگ اس پر کمنٹ کریں گے، یہ چیز آئے گی، دوبارہ بات ہوگی، گولی کیوں چلائی۔ اس چیز کو ختم نہیں ہونے دینا، اس سوال کو ختم نہیں ہونے دینا۔ ابھی ہم نے حال ہی میں آپ کو ویڈیو میں دکھایا کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا سن لیں، آپ نے سوال نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا، تو آگے ایم این اے پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں جی گولی کیوں چلائی، یہ سوال۔ خواجہ آصف بے بس ہیں اور تحریک انصاف کی طرف سے کی آوازیں ہیں، تو تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹ رہی، ان کا احتجاج جاری ہے، ہر سطح پر جاری ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگ چھوڑ کر تحریک انصاف گئے، یعنی ایک وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ اسد عمر ایوب صاحب تو ابھی بھی تحریک انصاف میں، اسد عمر کی بات کی جاتی تھی کہ یہ جی آگے تحریک انصاف کو سنبھالنے والے لوگوں میں سے ہوں گے، یہ ٹیکنوکریٹ اور بڑے لائق آدمی، اور اس طرح بڑی کمپنیز میں کام کیا، پھر تحریک انصاف پہلی کوئی سیاسی جماعت جس کو جوائن کیا وہ تحریک انصاف تھی، تو اسد عمر صاحب پھر چھوڑ کے چلے گئے۔ آج وہی شخص جو عمران خان کے قریب ترین لوگوں میں تھا، مین ایڈوائزرز میں سے تھا، خاص طور پہ معاشی معاملات میں، اب وہ کیا کہتا ہے کہ دوبارہ اگر ان سے بات ہوتی ہے، یعنی سوال یہ ہوا کہ بانی پی ٹی آئی دوبارہ رابطہ کریں تو سیاست میں آئیں گے۔ اسد عمر سے جب سوال ہوا تو کہتے جی سیاست میں نہیں آؤں گا، کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ یعنی اب بھی عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے دل تڑپ رہا ہے۔ جو لوگ بھی چھوڑ کر گئے، آج وہ لوگ پچھتا رہے ہیں باقاعدہ، ہر کوئی، جتنے لوگ چھوڑ کر گئے۔ آئی پی پی کی تو کہانی چھوڑ دیں، اسد عمر نے کوئی جوائن نہیں کی تھی پارٹی، لیکن پھر بھی وہ پچھتا رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا ہے، یہ نہیں کہ صرف وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں خدمت کوئی ہوگی تو بتا دیں، سیاست میں نہیں آؤں گا، اب کیا لینا، اتنی بدنامی ہوگی کہ کیسے وقت پر چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب لوگوں نے سوال کیا جی عمران خان پیش نہیں ہوئے اس لیے فیصلہ نہیں آ سکا القادر ٹرسٹ میں، تو انہوں نے کہا جی ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا پیش ہونے میں۔ ذرا گفتگو سنیے گا اسد عمر کی۔ میں نے سنا ہے 20 جنوری کو اگر وہ ٹرمپ جو ہے اس میں فائل ہوتے ہیں تو کیا اس میں پاکستان کی آسانیاں پیدا ہوگی، خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی کے لیے؟ 20 جنوری کو جب ٹرمپ صدر بنیں گے امریکہ کے، حلف لیں گے، تو اس سے تحریک انصاف کے لیے عمران خان کی کوئی آسانیاں پیدا ہوں گی؟ اس کا جواب بھی سنیے۔ یہ تاریخ ایسی رہی ہے کہ امریکہ میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پاکستان کا اثر انداز اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن خان صاحب جو کہہ چکے ہیں بڑی واضح الفاظ میں، وہ امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہے، کیونکہ فیصلے ہمیں کرنا ہے، کرنے بھی ہمیں پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کرنی چاہیے، چاہے تحریک انصاف کے حق میں ہو، تحریک انصاف کے خلاف ہو، کسی اور کے خلاف ہو۔ آپ صاحب اگر آپ کو دوبارہ رابطہ کرتے ہیں آپ سیاست میں آ جائیں گے؟ سیاست میں تو میں نے نہیں آنا، لیکن ہمیشہ میں ہوں تو بولتا ہوں خدمت بتائیں۔ اچھا، اب جناب یہ گفتگو ہے اسد عمر کی، اور اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو آنا چاہتے ہوں گے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساتھ جو امریکہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پھر عمران خان کا موقف دہرایا کہ جی پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، کوئی فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، ہم نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا، یہ عمران خان کے الفاظ ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آج بھی پارٹی چھوڑ کے بھی بات وہ عمران خان ہی کر رہے ہیں، آج بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ پچھتا رہے ہیں، پریشان ہیں، جس طرح سے ان سے تحریک انصاف چھڑوائی گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ وہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ پارٹی اب اس وقت جو چھائی ہوئی ہے پاکستان میں وہ تحریک انصاف ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے کہ کس طرح سے حکومت کی چال ہی ان پر الٹ دی ہے، یعنی اب شریف خاندان پھنس رہا ہے، زرداری صاحب پھنس رہے ہیں،
علیمہ صاحبہ کا بیان دیکھیے, عمران خان کے وکیل کا بیان دیکھیے, اور یہ ظاہر ہے عمران خان سے ملنے کے بعد یہ بیانات آ رہے ہیں. پہلے علیمہ صاحبہ عمران خان کی بہن کا سنیے کہ وہ کیا کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ سہولت کاری تو آصف زرداری نے کی ہے ملک ریاض کی, کیونکہ یہ سارا جو پیسہ آیا یہ کہاں تھا, جرمانہ کس چیز کا تھا, یہ تھا بحریہ ٹاؤن کراچی کا, اور وہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر سارا کچھ ہوا, سندھ گورنمنٹ کے ذریعے وہ زمین دی گئی سرکاری, بحریہ ٹاؤن کو دے دی گئی, سب کچھ ٹرانسفر ہو رہا ہے, سب کو سب پتا ہے, لیکن کسی کا اور کا نام نہیں لے رہے. وہ زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کا کوئی نہیں آ رہا نام. اب یہ جو برطانیہ میں رقم ہے اس کا پیچھے جو کھرا جا رہا ہے وہ بھی شریف خاندان کی طرف جاتا ہے. یہاں پاکستان میں بحریہ ٹاؤن زرداری خاندان کی طرف, اور وہاں باہر جو رقم آئی یہ 190 ملین پاؤنڈ وہ شریف خاندان کی طرف, اس پر بھی آتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کے سہولت کاری آصف زرداری نے کی, مگر سزا عمران خان کو دی جا رہی ہے. عمران خان نے اگر سہولت کاری کی ہے تو اس پر جواب نواز شریف کو بھی دینا ہوگا. یہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی ہے علیمہ صاحبہ نے, عمران خان کی بہن نے. اڈیالہ کے باہر گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آج بانی نے ایک سوال پوچھا ہے جس کیس میں عمران خان کو سزا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں بانی نے چوری کر لیے ہیں. انگلینڈ کی ایجنسی نے کہا کہ یہ چوری کے پیسے نہیں تھے, یہ پراپرٹی ٹائکون نے حسن نواز کو رشوت دی تھی. نواز شریف کو جواب دینا چاہیے کہ کیوں رشوت لی. علیمہ خان نے سوال اٹھایا کہ این سی اے نے سوال اٹھایا کہ یہ اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں. این سی اے نے قرار دیا کہ یہ چوری یا منی لانڈرنگ کے پیسے نہیں ہیں. پراپرٹی ٹائکون نے این سی اے سے ڈیل کی کہ یہ پیسے واپس لے جاتا ہوں, پھر وہ پیسے پاکستان آئے جس سے اربوں روپے کا فائدہ ہوا. جو جرمانہ عائد کیا گیا اس کی سہولت کاری آصف زرداری نے کی, مگر عمران خان کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ ادارہ کیوں بنایا جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی جا رہی ہے. جب پوچھیں گے کہ عمران خان نے سہولت کاری ہے تو اس پر جواب نواز شریف کو بھی دینا ہوگا. وہ پریشان ہے کہ فلاحی ادارہ جس سے بانی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, ان کو سزا دینے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. بانی چاہتے ہیں کہ سزا سنائیں, اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں لے کر جائیں. جن کے اوپر کیس بننا چاہیے وہ عمران خان نہیں دیگر لوگ ہیں. کیوں یہ معاملہ انگلینڈ میں طے ہوا تھا. علیمہ خان نے مزید کہا اس وقت بانی پی ٹی آئی تیار ہیں, وہ کیسز کا سامنا کریں گے. یہ بھول جائیں کہ اتنے آرام سے سزا دے دیں گے. جب عمران خان باہر آئیں گے تو آپ سب دیکھ لیں گے. اور یہ صرف علیمہ صاحبہ نہیں ہے, عمران خان کے وکیل نے بھی, فیصل چودھری نے بھی اس بات کو دہرایا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس حسن نواز نے 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب میں کیسے بیچی, اور یہ خریدی کس نے؟ یہ خریدی ملک ریاض صاحب کے بیٹے نے. آپ انداز لگائیے تو یہ کیا ہو رہا تھا کہ پراپرٹی کی اتنی ویلیو نہیں تھی, لیکن ملک ریاض صاحب وہ اتنے سادہ ہیں کہ ان کا بیٹا اس سے دگنی رقم ادا کر رہا ہے. کیوں, کس لیے؟ اور یہی رقم ہے, یہ ساری پراپرٹی, یہ رقم, یہیں سے پھر آگے سارا معاملہ آیا انگلینڈ میں کہ یہ پیسہ, اتنی دولت یہ آپ کیسے لائے ہیں, کیا ہو رہا ہے, یہ ان کو کیسے مل رہی ہے, اتنا مہنگا کس طرح سے آپ یہ خرید رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. وہاں سے پھر یہ سارا کچھ ہوا. تو پھر انویسٹیگیشن تو لمبی ہونی تھی. انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ جی آپ اس شک کا اظہار کریں کہ یہ پیسہ کرمنل ایکٹیویٹی سے ہم لائے ہیں یا اس سے کمایا ہوا ہے, تو آپ یا تو ثابت کریں گے. اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. تو ہم ایسا کرتے ہیں, ہم یہ پیسہ واپس لے جاتے ہیں, نہ آپ مقدمہ بنائیں, آپ کا بھی ٹائم بچے گا, ہمارا بھی ٹائم بچے گا. تو اس پہ این سی نے معاہدہ کر لیا, ورنہ وہاں تو پھر کمپنسیشن دینی پڑتی ہے. تو ان کو بھی تھا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا یہ ثابت کرنا کہ یہ کرمنل پروسیڈز ہیں, یعنی یہ کوئی کرائم کا پیسہ ہے, یہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے ثابت کرنا. تو لہٰذا وہاں معاہدہ ہوا اور پاکستان کی کابینہ میں پیش ہوا کہ جی یہ این سی کی بھی یہ شرط تھی کہ جی آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے, یہ کانفیڈینشیل ہمارا معاہدہ ہے. تو پھر ملک ریاض نے کہا مجھے یہاں سپریم کورٹ میں جرمانہ ہوا ہے کراچی بحریہ ٹاؤن بنانے کی وجہ سے سرکاری زمین پر, اور وہ اونے پونے داموں اس کے ذریعے, یعنی سرکاری زمین لے لی جو جہاں پر بنانا تھا, اور اس کی جگہ پر ایسے کہیں اور زمین لے کر وہ تبادلہ کر لیا, بس اونے پونے وہ, اور کروڑوں کیا اربوں خربوں کی وہ زمین ہو گئی. تو وہ جو جرمانہ تھا انہوں نے باہر سے پیسے لا کر وہ جرمانہ یہاں پر ادا کر دیا. پاکستان کے پاس یہ چوائس تھی کہ یا تو پھر جا کر یہ کہیں کہ یہ پیسہ پاکستان کا ہے, پھر باہر جا کر ثابت کریں کہ یہ ہمارا پیسہ ہے, پاکستان کا پیسہ ہے, پاکستان کے قومی خزانے کا پیسہ ہے, یہاں سے انہوں نے یہ غبن کیا ہے. وہ کہاں سے ثابت کرنا تھا؟ ہماری ایجنسیاں یا ہمارے ادارے, نیب کا آپ سب کو پتہ ہی ہے کس طرح انہوں نے کیس چلائے ہیں نواز شریف کے خلاف, زرداری کے خلاف کیا ہوا ہے, اور آج آپ دیکھیے پریشر ہے تو عمران خان کے خلاف کیا کیس بن رہے ہیں. تو ان کا تو چھوڑ ہی دیجیے. تو لہٰذا پھر یہ تھا کہ یا تو یہ 190 ملین پاؤنڈ ضائع ہو جائے گا, تو ملک ریاض کو فائدہ ہو کے جرمانے کی مد میں آ گیا, پاکستان کو فائدہ ہوا کہ رقم پاکستان آ گئی. تو بہرحال اب اس کا کیس بنا دیا عمران خان پر, یعنی 1 روپیہ بھی عمران خان یا ان کی اہلیہ کے پاس نہیں گیا, 1 پاؤنڈ نہیں گیا. تو یہ کہتے ہیں جی وہ القادری یونیورسٹی جو بنائی ہے وہ اس ڈیل کے چکر میں بنائی ہے کہ یہ پیسہ تم یہاں لے آؤ, اور جو قومی خزانے میں آخر میں چلا گیا. پہلے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھا, اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا جی آدھا سندھ حکومت لے جائے, آدھا وفاقی حکومت لے جائے. کمال ہے جی,
عمران خان کو فائدہ نہیں ہوا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ جو ہوا ہے این سی اے کا نہیں معاہدہ بھی عمران خان نے کروایا. سوچیے ذرا, این سی کا معاہدہ انگلینڈ میں وہ بھی انہوں نے کروایا. انہوں نے کہا تھا عمران خان نے کہ جی یہ تم فلیٹ خریدو جو کہ 9 ارب روپے کا ہے اور 18 ارب میں خرید لو, ملک ریاض کے بیٹے کو کہا. تو وہ کر دیا کہ جی یہ جو انہوں نے زمین دی ہے ملک ریاض نے القادر ٹرسٹ کے لیے, القادر یونیورسٹی کے لیے, یہ بطور رشوت دی ہے. یہ سارا کیس ہے, یہ جناب الزام بنایا ہوا ہے. خیر, فیصل چودھری نے کہا ہے کسی جماعت کو ڈنڈے کے زور پر ختم نہیں کیا جا سکتا. قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سے بلے کا نشان لیا, آج وہ موجود نہیں مگر پی ٹی آئی ہے. اور یہ جو سوال ہے کہ جی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نواز شریف کے بیٹے حسن نواز نے 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب میں کیوں بیچی؟ اربوں روپے کی ان کی پراپرٹیز ہیں, اور یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے. یہ پاناما جب آنے والا تھا اس سے پہلے انہوں نے واردات ڈال دی تھی. یہ تب ہے, یعنی وہاں پر یہ سارا کھرا جاتا ہے, وہاں سے اس چیز کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے کہ کس طرح یہ بازی الٹی شریف خاندان اور زرداری صاحب کی طرف جا رہی ہے. یہ 190 ملین پاؤنڈ اور یہ جو کیس بنایا ہوا ہے سارا بحریہ ٹاؤن, یہ سارا کچھ, اور اس میں ملک ریاض صاحب وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے. جو مرکزی کردار ہیں سب کا وہ کہیں نہیں ہے, لیکن بس کیس بنایا ہوا ہے جس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے, وہ سنا بھی نہیں پا رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.